اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آج بھی جنات کا سایہ ہے۔ یہاں پر کچھ اثرات جو ہم نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ شاہی قلعہ لاہور کی اس موتی مسجد میں نیک بونے جنات ہیں یا نہیں؟ یہاں پر جنات کا پہرا نا یہ سکھوں کے دور کا ہے۔ وہ تو اعتقاد کی بات ہے، اعتقاد کے لیے کوئی منطق یا دلیل درکار نہیں ہوتی۔ شاہ جہاں نے اس مسجد کی تزئین و آرائش و توسیع کروائی۔ السلام علیکم، میں آصف محمود۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے شاہی قلعہ لاہور کی موتی مسجد کی۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آج بھی جنات کا سایہ ہے۔ جنات اس مسجد میں پہرا دیتے ہیں۔ یہ مسجد کب تعمیر ہوئی اور جنات کے حوالے سے جو مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اس حوالے سے ہم وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے حکام اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر جنات کا جو پہرا یہ تو ریئل میں بات ہے نا، یہاں پر جنات کا پہرا ہے۔ یہ پاکستان سے نہیں، آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے، اور یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے اندر با جماعت نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہاں پر زیادہ تر عورتیں اور مرد آ کے حاجت کے نوافل ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی دلی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ تو اعتقاد کی بات ہے، اعتقاد کے لیے کوئی منطق یا دلیل درکار نہیں ہوتی، تو جن کا اعتقاد ہے ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اگر ذاتی تجربے کی بات کریں تو مجھے تو ایسا خاص کبھی کچھ ایسا تجربہ یا میرے مشاہدے میں نہیں آیا۔ باقی ہم یہ ضرور ہے کہ ہم نے یہاں پہ قرآن حکیم کے نسخے وغیرہ رکھے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں تلاوت کریں، آ کے عبادت کریں، پڑھیں۔ جو کچھ اوہام وابستہ ہیں اس کے ساتھ، اس کے لیے کبھی کبھار ہمارے لیے مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ ہم زیادہ لوگوں کو ظاہر ہے ان کے عقیدت ہے، اعتقادات ہیں، ہم اس پہ اتنا منع تو نہیں کرتے، مگر کچھ جو ہیں وہ ذرا حدود و قیود سے تجاوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ مشکلات جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر جنات کا پہرا نا یہ سکھوں کے دور کا ہے۔ جب راجہ رنجیت سنگھ نے بادشاہ مسجد کا دور میں نا بادشاہ مسجد کے اندر گھوڑوں کا اسپر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک جرنیل تھا ہیرا سنگھ، اس میں کچھ باتیں کی، ٹھیک ہے، یا اس میں بے حرمتی کرنی شروع کی، تو اس دوران یہاں پر جنات کا پہرا ہے۔ تب سے یہاں پر جنات کا پہرا ہے، کیونکہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے کہ جب اس کی نہ پامالی ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے، تو مسلمان ڈر سے کچھ کر نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، تب سے یہاں پر جنات کا پہرا ہے۔ شاہ جہاں نے اس مسجد کی تزئین و آرائش و توسیع کروائی، مگر اس سے قبل یہاں پر عہد اکبری کی مسجد صفا موجود تھی، جو کہ 1599 عیسوی میں اکبر نے تعمیر کروائی، اور بعد ازاں جہانگیر نے اسی مسجد کی توسیع کروائی، اور شاہ جہاں نے اس کو موجودہ شکل دی، جس کی وجہ سے موتی مسجد کہلاتی ہے، یعنی کہ اس کو ماربل، وائٹ ماربل سے جو ہے اس کی تزئین و آرائش کروائی۔ مغل عہد کے بعد ہم اس کو دیکھیں تو متاخرین مغل کا عہد جو تھا وہ انتشار کا زمانہ تھا، اس کے بعد جو سکھ دور ہے اس میں اس مسجد کو خاص طور پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس مسجد کو توشہ خانے کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا، اور اس زمانے میں اس کے جو محراب کلاں ہیں یعنی کہ اس کے درمیان لوہے کا دروازہ لگا دیا گیا، اور باقی محرابوں میں جو ہے وہ اینٹیں بھر دی گئیں، اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کے فلور میں بھی ایک سیلنگ چیمبر بنایا گیا جس میں جواہرات اور خزانہ جو ہے ریاست کا وہ رکھا جاتا تھا۔ یہاں پر کچھ اثرات جو ہم نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہم اکثر نا یہاں پر روزوں میں اہتمام کرواتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر نا افطاری کا، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے، تو نماز اپنی خود ہی پڑھنی ہوتی ہے کہ امام ہم میں سے کوئی بندہ گیا کھڑا ہو جاتا ہے امامت کرانے کے لیے، تو پیچھے دنیا تو بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھنے کو، کوئی 3-4 صفحے ہوتی ہیں، لیکن جیسے سلام پھیرنا ہے پیچھے گھوم کے دیکھنا، میں نے خود محسوس کیا ہوا، دیکھا آنکھوں دیکھیے، واقعہ بتا رہا ہوں، پیچھے دیکھا تو بعد میں بندہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، افطاری بھی کی ہے انہوں نے، لیکن جب سلام پھیرا ہے جو فرض ادا کیا، فرض کے بعد دائیں بائیں دیکھا تو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں۔ یہاں پر ریئل میں یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سایہ بھی ہے جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تقریباً مجھ سے بھی زیادہ ہائٹ کے لمبے ہیں، ایک بار ان کو ہم نے خود دیدار بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آج کی بات نہیں، مجھے یہاں پر تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں اس قلعے میں ایز اے فوٹوگرافی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو میں نے دیکھا میں آپ کو وہ حقیقی سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ حال ہی میں وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے اس کی باقاعدہ کنزرویشن شروع کروائی، اور اس پر جو لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ابھی بھی ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں یہ لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور لوگوں میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، یہ عالمی ورثے میں شامل ہے یہ شاہی قلعہ۔
اس کا کتنا خوبصورت مونومنٹ ہے یہ موتی مسجد. تو لوگ یہاں پر اپنی ناکام داستان عشق جو ہے وہ درج کر دیتے ہیں. تو جب ہماری ریسنٹ کنزرویشن ہوئی مگر ایسا کوئی وہ جواہرات کی صورت میں یہاں سے کوئی خزانے کی صورت میں کچھ برآمد نہیں ہوا, کیونکہ وہ جو سکھ عہد میں یہاں پہ رکھا جاتا رہا تھا. اس کے بعد جو سکھوں کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد 1839 میں جو بعد کا عہد ہے شیر سنگھ اور کھڑک سنگھ وغیرہ کا, اس میں جو انتشار ہوا اور جو آپسی ان کی چپکلش ہوئی, لڑائی ہوئی, اس میں خزانہ تو ویسے کچھ بچا نہیں جو یہاں سے ہمیں اس کا کوئی بچا کچھ حصہ ملتا. شاہی قلعہ لاہور کی اس موتی مسجد میں نیک بونے جنات ہیں یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن 450 سال پرانی یہ مسجد ہمارا ایک تاریخی ورثہ ضرور ہے.